ایک زمانے سے ہم کہتے ہیں کہ یہ آدمی رافضی ہے، اور سلف نے رافضی کی جو تعریف کی ہے کہ وہ شخص جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں دشنام ترازی کرے، گالیاں دے، برا بھلا کہے، بکواس کرے، ایسا شخص رافضی ہے. اور ہم ایک زمانے سے اس کو کہتے تھے. بہت سے لوگوں نے یہ بات کہی کہ صحابہ کے مشاجرات ذکر کرنا اگر رافضیت ہوتا ہے تو بہت سارے حضرات نے اپنی کتابوں میں بھی ذکر کر رکھا ہے. ہم نے وہاں بھی تمیز کروائی کہ مشاجرات ذکر کرنا محض تاریخ بیان کرنے کے لیے یا جواب دینے کے لیے یہ علیحدہ بات ہوتی ہے، اور باقاعدہ مشاجرات ذکر کرنا صحابہ کے لیے یا وہ کوئی کرنا دشنام ترازی کرنا، بدتمیزی کرنا، نعوذ باللہ گالیاں دینا اس نیت سے ہو تو یہ علیحدہ بحث. اور اس کلپ کے 21 منٹ سے لے کے 23 منٹ تک مرزا نے اپنے اندر کی خباثت کا پورا مظاہرہ کیا. میں وہ آپ کے سامنے پڑھوں گا اور اس کی حقیقت اللہ کی دی ہوئی توفیق سے بیان کروں گا. مرزا جی کہتے ہیں، اور اس پہ وہ ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا، وہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے. یہ ذرا غور کیجئے گا. دیکھیں یہ ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایک مولوی نے لکھا اور مرزا نے اسے جوں کا تو نکل کے، نہیں، بلکہ اس کی تحسین و تائید کی اس نے. اور وہ مولوی بھی ہمارا مخاطب نہیں ہے اس وقت، اور اس نے تو اس کے نام سے بھی جھوٹ بولا ہے، جیسے کہ ابھی ہم اس کو بھی واضح کریں گے. کہتا ہے کہ اس پہ وہ ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا، وہ انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے. وہ خود بریلوی عالم ہیں، انہوں نے بریلویوں کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جو ان کی بیعت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے. جو انہوں نے کہانی بنائی ہوئی ہے وہ قصیدہ غوثیہ میں بھی لکھی ہوئی ہے، ہم تو نہیں مانتے. انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے، ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے، اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں. یہ سنیے گا ذرا بات، تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بارگاہ. اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے، الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے، اودی گردن اتے کسی خنزیر دا پیر، اودی گردن اتے کسی خنزیر دا پیر، اتے سورہ دا سور کوئی ہونا چاہیے دے، چاہیے دے ہے وہ مرزا جی نے پنجابی میں کہا ہے، کسی وہابی دا پیر دا ہونا چاہیے دا ہے. ہاں فیضی صاحب، میں نے آج جواب ڈھونڈ لیا ہے. سور ان کا پیر ہوگا، ان کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے، اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں کے پیر سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے، جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وہابی کا پاؤں. کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اے سورہ دے سور ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دیکھیں ذرا سمجھیں. مطلب جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہ کرے، مرزا ان کے خلاف تلوار اٹھائے. مرزا کہہ رہا ہے کہ جی وہ اس کی گردن کے اوپر سور کا پیر، اور یہ جملہ ساتھ میں کہہ رہا ہے کہ اوتے سور ادا سور کوئی ہونا چاہیے تھا، سور ادا سور. ظہور احمد فیضی صاحب کی بات ایڈ کروں گا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی. خود بریلوی عالم ہے، انہوں نے بریلویوں کو پھکی دی کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، جو ان کی بیعت کا پٹا اتار دے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کہ تمام اولیاء کی گردن پہ ان کا پاؤں ہے. انہوں نے کہا کہ جو عبد القادر جیلانی کی بیعت نہ کرے، ان کا پاؤں اپنی گردن پہ نہ مانے، اس کو کہتے ہو کہ تمہاری گردن پہ خنزیر کا پاؤں اور تو مردود بارگاہ. اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے، الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے، اودی گردن ہوتے کس خنزیر دا پیر، ہوتے سورہ دا سور کوئی ہونا چاہیے، کسی وہابی دا پیر ہونا چاہیے. فیضی صاحب میں نے آج جواب ڈھونڈ لیا ہے. سور کا پیر ہوگا اس کی گردن پہ جو عبد القادر جیلانی کو پیر نہ مانے، اور جو عبد القادر جیلانی کے پیروں سارے پیروں کا پیر مولا علی ہے، جو اس کی بیعت نہ کرے اس کی گردن پہ وہابی کا پاؤں. کیونکہ ہمارے بابا جی کہا کرتے تھے اس سورہ دے سور نے. مطلب آپ اندازہ کریں کس درجے کا، یہ کس درجے کی ضلالت اور کس درجے کی خباثت پر یہ آدمی آ چکا ہے. چلے پہلے تو یہ دیکھیں آپ، ظہور احمد فیضی کی کتاب صلح امام حسن، اس کے اندر ظہور احمد فیضی صفحہ نمبر 95 اور 96 پر یہ پوری عبارت اپنے سیاق کے ساتھ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، یہ آپ سنیے گا ذرا غور سے. آپ اندازہ کریں کس درجے کا کذاب و دجال ہے مرزا انجینئر، کہ ایک مطلب ظہور احمد فیضی رافضی اس کی کتاب سے عبارت پڑھ رہا ہے. وہ بریلوی عالم کہہ رہا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ کہے وہ بریلوی، ہماری نظر کے اندر تو رافضی ہے جو صحابہ کے بارے میں دشنام ترازی کرے، تو اس کی کتاب سے عبارت پڑھا. اور آپ مزے کی بات دیکھیں کہ اس کی کتاب سے بھی عبارت پڑھتے ہوئے جھوٹ بول رہا ہے اس کے نام سے. وہ لکھتا ہے ہمارے ہاں پیران پیر سیدنا و مرشد غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ، یہ میں آپ کو ذرا اسکرین شاٹ دیکھ لیجیے گا کتاب کا، کہ کوئی کہے کہ جی ہم نے اپنے طور پر جو ہے کچھ پڑھ کے بتایا.
یہ صفحہ نمبر 95 اور 96 ہے. وہ کہتا ہے ہمارے یہاں پیران پیر سیدنا و مرشدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اعلان قدمی حاضی علی رکبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے کہ بعد جو شخص ان کے قدم کو اپنی گردن پہ نہ مانے تو کہا جاتا ہے کہ اس کی گردن پر سور بریکٹ میں خنزیر کا قدم ہے. یہ ہر اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے جو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی تو مانے لیکن ان کا قدم اپنی گردن پر نہ مانے. حالانکہ یہ فرمان قرآن کی آیت یا حدیث نبوی نہیں ہے، مگر پھر بھی ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے منکر کو نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں. دوسری طرف جس ہستی کی اتباع کا قرآن اور حدیث میں حکم ہے، جس ہستی کو حدیث پاک میں محبوب خدا و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا گیا ہے، جس ہستی کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کا مولا ہے، جو اس کو مولا نہ مانے تو اس کا کوئی مولا نہیں. جس ہستی کے بارے میں دعا فرمائی گئی کہ اے اللہ جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو اس کا دشمن بن جا. اور جس ہستی کی محبت کو ایمان اور بغض کو منافقت فرمایا گیا ہے، بعض طلقاء اس ہستی کے قدم کو اپنی گردن پر تو کیا سمجھتے، انہیں خلیفہ ہی تسلیم نہ کیا، انہیں امیر المومنین نہ مانا، ان پر سب و شتم کیا اور ان کے ساتھ جنگیں کیں. اس کے باوجود ہم ان بعض طلقاء کو اپنا سیدنا سردار امیر المومنین مجتہد اور اجر و ثواب سے مالا مال سمجھتے ہیں. ہماری عقیدت کا عالم تو دیکھیے، کیا ہم ایسی عقیدت پر داد و تحسین کے مستحق نہیں؟ یہ عبارت مکمل ہو گئی. اور مرزا انجینئر اور اس کی پوری ذریت کو ہمارا چیلنج ہے کہ جو مرزا نے عبارت ظہور احمد فیضی کے نام سے بیان کی ہے وہ پوری کتاب میں ہمیں نکال کے دکھایا. آپ دیکھیں مرزا نے جو یہ جملہ بولا ہے کہ اور جو مولا علی کی بیعت نہ کرے الٹا ان کے خلاف تلوار اٹھائے، اودی گردن اتے کسی خنزیر دا پیر، یہ ظہور احمد فیضی نے کہاں کہا ہے؟ یہ ظہور احمد فیضی نے کہاں کہا ہے؟ اوتے سورہ دا سور کوئی ہونا چاہیے ہے، یہ ظہور احمد فیضی نے کہاں کہا ہے؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی آپ اندازہ کریں کہ اس ظہور احمد فیضی رافضی نے یعنی کہ باقاعدہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلاف، خاص طور پہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و دیگر حضرات جو اس وقت میں سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھے، تو ان کے حوالے سے بہت ساری باتیں اپنی کتاب میں سخت جملے لکھے ہیں اس نے. لیکن میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو ذرا سمجھیے گا، مرزا کذاب و دجال نے دیکھو اس آدمی کے نام سے بھی جو نا جھوٹ بولا. بہرحال پھر یہ ذرا سمجھیں، اب اس کی تھوڑی حقیقت ملاحظہ کیجیے گا. اب دیکھیں میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، یہ میرے ہاتھ میں تاریخ طبری ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 62 ہے. کن لوگوں نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی؟ سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن عامر حضرمی نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن عامر اموی نے بیعت نہیں کی، یعلا بن امیہ نے بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بیعت نہیں کی. ٹھیک ہے، سنیے گا ذرا بات کو. یہ میرے تاریخ ابن کثیر ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 445 ہے. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، مسلمہ بن مخلد نے جو ہے امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، محمد بن مسلمہ نے بیعت نہیں کی، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، کعب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، قدامہ بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی، سلمہ بن سلامہ نے بیعت نہیں کی، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہیں کی. یہ صحابہ کرام ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی. ان میں ام المومنین عائشہ ہیں، انہوں نے بیعت نہیں کی. اور لطف کی بات یہ ہے، سمجھیے گا ذرا بات کو، علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی عقیل بن ابی طالب نے آپ کی بیعت نہیں کی. بھائی میرے حضرات اہل بیت میں سے بعض نے آپ کی بیعت نہیں کی تھی. آپ سمجھیں ذرا بات کو. ہم اللہ کی دی ہوئی توفیق سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں صحابہ کے باہمی اختلافات کی حقیقت میں وہ پورا پس منظر بتا چکے ہیں کہ کیا وجوہات ہوئی تھی کہ جن پر ابتداء کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی تھی. جن میں سب سے بنیادی جو بات تھی وہ یہ کہ آپ کی خلافت کا انعقاد ابتداء کے اندر شورا کے تحت نہیں ہوا تھا، بلوائیوں کے تحت ہوا تھا. اور جب آپ سے مطالبہ کیا گیا قصاص عثمان کا تو باوجوہ چند آپ نے اپنا عذر ظاہر کیا تھا کہ میں ابھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی کہ قصاص جو ہے وہ لینے کا یعنی کہ متحمل نہیں ہوں، اس کے لیے کچھ وقت چاہیے، حالات کی سازگاری چاہیے.
آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ ان حضرات نے ان وجوہات کی بنیاد پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت نہیں کی جن میں خالصتاً نیک نیتی شامل تھی. اور آپ دیکھیں یہ بدبخت مرزا انجینئر کہتا ہے کہ جنہوں نے بیعت نہیں کی ان کی گردنوں پہ خنزیر کا پیر، وہ خنزیروں کے خنزیر ہیں. آپ اندازہ کریں ذرا اس بات پہ کہ کس درجے کا یہ خبیث آدمی ہو چکا ہے، اس کی خباثت اندر سے کس درجے تک نکل آئی ہے کہ یہ صحابہ کرام و اہل بیت کو نعوذ باللہ جانور سے مشابہ قرار دے رہا ہے. اور کس قسم کے جانور سے مشابہ قرار دے رہا ہے؟ غلظ کے اندر یہ اس درجے بڑھ چکا ہے. اور آپ ویڈیو کلپ کو 21 منٹ سے 23 منٹ تک سنیں اور ان بے ضمیر، ان مردہ ضمیر، ان بدبختوں، ان بے غیرتوں کو دیکھیں جو اس وقت مجلس میں بیٹھے ہیں. وہ کہہ کے مار مار کے ہنسیں اس جملے پر، وہ کہہ مار مار کے ہنسیں. آپ اندازہ کریں ذرا اس بات کے اوپر یہ کس درجے ضلالت اور گمراہی کی بات ہے کہ اسلاف امت کو آپ کے سامنے بیٹھ کر گالیاں دی جائیں اور آپ بیٹھ کے کہہ مار مار کر آپ ہنسیں.